أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قومهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر
لا تصبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، مشرق و مربی، اساتذہ کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اکیلا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے. اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو انسان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، جو انسان کے مال و دولت کو نہیں دیکھتا. اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو انسان کی سیرت اور انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر، ہماری رہنمائی کی خاطر بے شمار انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا. بعد درود و سلام نازل ہو جملہ تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث مبارکہ پیش کی گئی. اس مناسبت سے آج کا اس خطبہ جمعہ کے اندر جو میرا خطبہ عنوان ہے وہ ہے اطاعت رسول میں صحابہ کرام کا کردار. محترم سامعین کرام، اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق واضح تعلیمات موجود ہیں. اس لیے شاعر نے اس میں کمی بیشی کرنے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان نہ صرف اسلام کی طابع شدہ تعلیمات سے انحراف کرتے جا رہے ہیں بلکہ غیر طابع شدہ چیزوں کو اس میں داخل کر کے انہی کو اصل اسلام تصور کر دیتے ہیں. حالانکہ جب دین مکمل ہے اور اس کی ہدایات واضح، عالمگیر اور ہمیشہ رہنے والی ہے تو نئے کاموں کو ایجاد کر کے انہیں اس کا حصہ بنا دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت کے دین تمہارے پسند کر لیا. سو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا، ورنہ اگر ایسے نامکمل چھوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جیسے چاہتا اس میں کمی بیشی کر لیتا اور یوں دین لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جاتا. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ان کو شرک کی دلدل اور تاریکی سے نکال کر توحید کی روشنی میں لانے کے لیے، اپنی زندگی امن و امان، پیار و محبت کے ساتھ گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک دستور حیات
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس میں بیان کی گئی احکام کی وضاحت اور تفسیر کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئے کے لیے بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک عمل اور سنت کو جو چیز بیان کرتی ہے اسے حدیث کے نام سے جانتے ہیں، جو قرآن کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین آپ کی طرف وحی کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کی طرح حدیث بھی وحی ہے، اور قرآن و حدیث دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے ان سے فوراً رک جاؤ، اور جن چیزوں کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر اس طرح بیان کیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کر دے اسے رک جاؤ۔ اسی کو اطاعت رسول کہتے ہیں جس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ہم تک مکمل طور پر امانت اور دیانت داری کے ساتھ جن لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے ان کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا، کہ تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابہ کو ایک مد یا آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ یہی وہ صحابہ کرام جن کی اطاعت اور ان کے طریقے پر چلنے کا ہم سب کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ محترم صحابہ کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی اور ان سے راضی ہو گئے، اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر عمل کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو اس طرح گزارا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو اس طرح گزارا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کیا، اور اللہ کے رسول کے خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے پر ذرہ برابر پیچھے نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، پڑھو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اسلام کی خاطر صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی اور کس طریقے سے ان کے اندر کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ میں اب حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی چند واقعات بیان کروں گا جن سے یہ معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے کس قدر حریص ہوا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم فرمایا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس مال تھا، میں نے اپنے آپ سے کہا اگر میں ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ سے کبھی سبقت لے جا سکا تو آج سبقت لے جاؤ گا۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا آدھا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے لیے آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول چھوڑایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ میں ان سے کسی چیز میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنی زندگی کا پورا اندازہ پوری دولت آپ کے سامنے رکھ دیا اور اپنے گھر میں صرف آپ کی اور اللہ کی محبت کو چھوڑا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع۔ اگر میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ کام ہے جسے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، بس ہم نہیں چاہتے کہ اسے ترک کر دیں۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو ہمارا گزر ایک جگہ سے ہوا تو ابن عمر نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اس جگہ سے تھوڑا ہٹ کر چلے گئے۔ تو ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ اس جگہ سے تھوڑا ہٹ کر چلے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہاں پر اسی طرح کرتے دیکھا تو میں نے بھی ویسے ہی کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادا پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پر عمل کرتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عروہ بن مسعود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کفار کی طرف سے وکیل بن کر آتا ہے اور صحابہ کرام کو دیکھتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دھن پھینکتے اپنے منہ سے تھوک پھینکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اسے اپنے چہرے اور بدن میں لیتے ہیں۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو فوراً اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد عمر اپنے ساتھی کی طرف لوٹ گیا اور ان سے کہنے لگا اے قوم اللہ رب العزت کی قسم میں عظیم الشان بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں لیکن خدا کی قسم میں نے سے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خود کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسے امام بخاری، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ان تمام واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز سے کس قدر محبت کرتے تھے اور آپ کے ہر حکم فوراً عمل کرتے تھے اور آپ کی ہر ایک ادا پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کو اپنا آئیڈیل کا گناہ بنا لیا ہے۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین کی فرض کی گئی چیزوں پر عمل کرنا تو دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتوں پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں، جبکہ بآسانی ہم اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر بھی ہم دعوے دار ہیں، دعوے کرنے والے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تو صرف
منہ سے بولنے کا اور بول کر اظہار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اصل محبت تو یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر آپ کے ہر عمل اور آپ کی ہر سنت پر عمل کریں، تب جا کر ہم حقیقی معنی میں نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم سبوں کو مکمل طور پر دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سبوں کو صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم